السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ روزانہ قرآن پاک کا وہ خلاصہ جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے، اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لہذا آج 10ویں پارے کا خلاصہ، جس میں ابتداً کچھ آیتیں سورہ انفال کی ہیں اور اس کے بعد پھر سورۃ التوبہ کی بہت ساری آیتیں رہیں گی، اور سورہ توبہ کا تعارف اور پھر اس میں غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا جو تذکرہ آیا ہے اس پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ پہلے سورہ انفال کی ان آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں جن کے مختلف عناوین ہیں: ذکر کی اہمیت۔ اللہ کا ذکر ایسی عظیم نعمت ہے جس کے فضائل کا شمار ممکن نہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل مضبوط و مطمئن ہوتا ہے اور دل کو ایسی خوشی اور ایمانی لذت حاصل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کے کام میں برکت اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کسی عبادت کو اتنی کثرت سے کرنے کی تاکید نہیں کی گئی جتنا کہ ذکر اللہ کی تاکید کی گئی ہے۔ اختلاف کا نقصان۔ ایمان والوں کو آپس میں لڑنے جھگڑنے سے منع کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر ایمان والے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے تو ان کے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ایمان والے بزدل اور کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپس میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے تو ہر ایک شخص اپنے اندر تنہا ہونے کے باوجود پوری جماعت کی طاقت محسوس کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہوگا تو کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ دوسرا نقصان یہ بتایا گیا کہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جس کی وجہ سے تم دشمن کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی قوم کو ہم جو نعمت عطا کرتے ہیں وہ نعمت ان سے اس وقت تک نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ وہ لوگ خود ہی نہ بدل جائیں، اور بدلنے سے مراد یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر لیں اور نافرمانیوں پر تل جائیں اور برے اعمال میں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ کافروں سے مقابلے کے لیے تیار رہو، کافروں سے مقابلے کے لیے تیار رہو اور ان سے مقابلے کے لیے اپنے ہتھیار وغیرہ درست رکھو، اس سے تمہارا رعب ان پر جمع رہے گا اور ان کافروں پر بھی جمع رہے گا جن کو تم نہیں جانتے، اور اس تیاری کرنے میں تمہارا جو مال خرچ ہوگا اس کا آخرت میں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التوبہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے، پہلے اس کا مختصراً تعارف سماعت فرما لیں۔ سورۃ التوبہ یہ بھی مدنی سورت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورہ انفال کا تکملہ ہے۔ غالباً اسی لیے عام سورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا ہوا چلا آ رہا ہے اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کے بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں، یہ بے بنیاد ہے۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے بعد واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور جوق در جوق مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہونے لگے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں وہ دو دین باقی نہ رہنے پائیں۔ لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستی سے پاک کر لیا جائے، چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ بھی گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامان کرنے کے احکام دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کے ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی، جیسے کہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آنے والی ہے۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت اور بڑی جبن غفیر کو آمادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس تبوک کے مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعد ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی، خاص طور پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی۔ لہذا آپ آیتوں کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ پہلا عنوان، مصیبتوں پر صبر سے کام لیں۔ جس طرح پہلی امتوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں اور دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اسی طرح امت محمدیہ کو بھی امتحان میں ڈالا جائے گا۔ اس اطلاع کے باوجود ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ امن و عافیت اور سلامتی کی دعا کرتے رہیں، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ثابت قدم رہیں۔ ایمان کی نشانی، مسجدوں کا آباد کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص مساجد کی حفاظت، صاف صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، تو اس کے یہ اعمال اس کے مومن کامل ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان کفار سے مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں کی تعداد 14,000 تھی۔ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کسی غزوے میں مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اس موقع پر بعد مسلمانوں کی زبان سے جملہ بھی نکل گیا کہ آج تو ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب دشمنوں نے حملہ کیا تو اول وہلہ میں مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور بہت سے صحابہ میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں پھر مسلمانوں نے جمع ہو کر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں کہ انسان اسباب پر بھروسہ کرے،
اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ مقاصد کے حصول کے لیے اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہو۔ کارساز حقیقی اسی کو سمجھے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، اور قرآن شریف میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی شریعت میں مال کے جمع کرنے کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ یوں فرمایا گیا ہے کہ اگر اس کے واجب حقوق کو ادا کر دیا جائے تو یہ بہت سی نیکیوں اور خوبیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ رسول کسی کی مدد کے محتاج نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دیکھو، اللہ نے اس وقت بھی اپنے رسول کی مدد فرمائی جب انہیں مکہ کے کافروں نے وہاں سے نکال دیا تو اللہ نے ان کو غار ثور تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا، اور وہاں سے دشمنوں کے منہ سے نکال کر مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ مال اور اولاد کی آزمائش کا ذریعہ۔ مال و اولاد سب کچھ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ اگر مال اللہ کے حکم کے مطابق صحیح جگہ سے کمائے اور صحیح جگہ پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا، اور اگر غلط طریقے سے کمائے یا صحیح طریقے سے کمائے لیکن غلط جگہوں پر خرچ کرے تو یہ دنیا میں بھی مصیبت اور عذاب ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی۔ اسی طرح اولاد کی دین اور آخرت کی فکر کرے تو یہ دنیا میں بھی اس کے لیے سکون کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر دین اور آخرت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے عیش و آرام میں مصروف ہیں تو یہی اولاد اس کے لیے دنیا میں بھی مصیبت اور تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں، اور آخرت میں تو یہ سب اس کے دشمن ہی بنیں گے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو۔ جن لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے وہ مال ہی سے خوش ہوتے ہیں۔ دین و ایمان اور اچھے اعمال اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے سے اور اس بات سے انہیں خوشی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، بلکہ دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ ہمیشہ مال و دولت کے منتظر رہتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اگر اس پر خوش رہیں اور شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ ہمیں مصیبتوں سے گھبرانا اور کامیابیوں پر اترانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ کامیابی و ناکامی، سختی و نرمی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں اللہ کے حکموں کے مطابق صرف کرنی چاہیے، اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اطاعت و فرما برداری میں مشغول ہو کر اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اللہ کو ہر حال میں یاد رکھو۔ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بالکل بھول جاتے ہیں اور نفسانی خواہشات کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی منہ پھیر لیتا ہے، جیسے کہ منافقین نے جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کے بھیجے ہوئے دین سے بالکل اپنی پیٹھ پھیر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو کہ بھولنے والا کیا کرتا ہے، یعنی اپنے لطف و مہربانی سے ان کو محروم کر دیا اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں ان پر ڈال دیں۔ مومن کی صفات، ایمان والوں کی خاصیت ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صرف نماز و زکوٰۃ پر ہی بس نہیں کرتے بلکہ ہر موقع پر ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ان تمام خوبیوں کے مالک ہیں وہی آخرت میں اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ حق تلفی کی سزا۔ دنیا میں مال و دولت کے بہت سے حریص ایسے بھی ہیں جو دل ہی دل میں اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دولت حاصل ہو جائے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اللہ کے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کریں گے۔ پھر جب اللہ انہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول جاتا ہے اور کنجوسی کرنے لگتا ہے۔ وعدہ خلافی اور کنجوسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتا ہے اور ان کے ایمان و اعمال خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنے والے کو حقیر نہ سمجھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کچھ حضرات ایسے بھی تھے جو راتوں کو سخت مشقتیں جھیل کر
راتوں کو سخت مشقتیں جھیل کر اپنی پیٹھوں پر بوجھ ہو کر معمولی سا کماتے اور دن کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے، لیکن منافقین ان حضرات کا مذاق اڑاتے اور کہتے اس مسکین کے صدقے سے اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اس لیے اللہ کی راہ میں ایک پیسہ خرچ کرنے والے کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اخلاص لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والے سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔